حدیث کے مشہور امام ابو ذرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ رب العزت نے قوت حافظہ سے اتنا نوازا تھا کہ آپ کو لاکھوں احادیث طیبہ زبانی یاد تھیں۔ آپ کے حافظے کے کمال کا عالم یہ تھا کہ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھا لے کہ 2 لاکھ حدیث طیبہ آپ کو یاد ہیں، کیا وہ حانث ہوگا یا نہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ حانث نہیں ہوگا، اسے اپنی قسم کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا کیونکہ آپ کو اتنی حدیث یاد ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ 1 لاکھ حدیث تو مجھے ایسے یاد ہے جیسے سورۃ اخلاص یاد ہوتی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے قوت حافظے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صحیح احادیث طیبہ تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یعنی امام ابو ذرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 7 لاکھ احادیث طیبہ یاد ہیں۔ یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے آپ کے بارے میں کہ 7 لاکھ حدیث طیبہ کے یہ حافظ ہیں۔ اتنا مشہور اور اتنا عظیم محدث جو کہ حافظ الحدیث ہو گزرے ہیں۔ آپ کے زمانے کے اندر محمد بن مسلم اور فضل بن عباس ان کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہوا۔ محمد بن مسلم نے دلیل کے اپنے دعوے کی دلیل میں ایک حدیث پیش کی جس کو فضل بن عباس نے کہا کہ یہ حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہیں۔ ان کا اختلاف بڑھا تو حضرت امام ابو ذرہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بات آ گئی۔ آپ نے کہا میرے بھتیجے ابو القاسم کو بلاؤ، وہ آ گئے۔ کہا میری لائبریری کے اندر جاؤ، وہاں پر جا کر جو ہے ایک بستہ، دوسرا، تیسرا بستہ چھوڑ کر 4تھے بستے کو اٹھاؤ، اس کے اندر سے فلاں کتاب نکالو، اس کا جو ہے پہلے 16 جز گنو اور 17ویں جز کو کھولو۔ اسی طرح انہوں نے بستے کو لے آئے، 4تھا بستہ، انہوں نے 16 جز کھول کر 17واں جز کھولا گیا۔ آپ نے چند ورقے الٹے اور حدیث طیبہ سامنے رکھ کر پیش کر دی تو اس پر فضل بن عباس اپنی غلطی کو مان گئے، اور محمد بن مسلم جو نے کہا کہ بات اس طرح ہے، اور اس طرح محمد بن مسلم غلطی پر تھے اور فضل بن عباس جو تھے وہ اس بات پہ درست تھے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے آپ کو حافظہ عطا فرمایا کہ کئی لاکھوں حدیثیں جو ہیں آپ کو جو ہیں وہ زبانی یاد تھیں۔ آپ کے بارے میں علامہ ابن حجر نے جو نقل فرمایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ 50 سال گزر گئے، میں نے احادیث طیبہ نقل فرمائی، اور 50 سال کا طویل پیریڈ گزرنے کے بعد میں نے دوبارہ ان کی ورگردانی نہیں کی، ان کا پھر میں کبھی مطالعہ نہیں کیا۔ 50 سال حدیثیں لکھی اور لکھنے سے بعد یعنی لکھنے کے بعد 50 سال گزر گئے، پھر میں نے ان حدیثوں کا مطالعہ نہیں کیا۔ اگر آج بھی مجھ سے کوئی حدیث پوچھے تو میں بتاؤں گا کہ وہ حدیث فلاں کتاب کے اندر، اس کتاب کے فلاں ورقے پہ، فلاں صفحے پہ اور فلاں سطر کے اندر یعنی فلاں لین کے اندر وہ حدیث طیبہ موجود ہے۔ اتنے عظیم حافظ الحدیث ہو گزرے ہیں کہ 50 سال گزرنے کے بعد پھر مطالعہ بھی نہ کریں اور پھر بھی آپ کے پتہ ہو کہ وہ حدیث فلاں کتاب کے فلاں صفحے اور فلاں لین کے اندر موجود ہے۔ یہ کمال کا حافظہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی ستم ظریف کو نہ جانے کیا سوجی، اس نے قسم اٹھا لی کہ اگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو ہے 1 لاکھ حدیث زبانی یاد نہ ہوں تو میری بیوی کو طلاق۔ اب وہ قسم تو اٹھا بیٹھا، بعد کے اندر پریشان بھی ہوا کہ اگر آپ کو 1 لاکھ حدیث زبانی یاد نہ ہوئی تو میری تو بیوی کی چھٹی ہو گئی، میں تو فارغ ہو گئی میری بیوی۔ محسوس یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کا معتقد تھا، آپ سے محبت کرنے والا تھا، اور کسی نے جو ہے آپ کی حدیث زبانی پہ اعتراض کیا ہوگا اور اس شخص نے محبت کے اندر یہ جو ہے قسم اٹھائی ہوگی کہ اگر کیونکہ آپ حافظ الحدیث تھے تو محسوس یہی ہو رہا ہے کہ کسی نے آپ کی محبت کے اندر عقیدت مند تھا، اس نے قسم اٹھائی، آپ کے پاس آیا کہ حضور آپ میری بیوی کا کیا بنے گا؟ اگر آپ کو جو ہے 1 لاکھ حدیث یاد نہیں ہے زبانی تو پھر میری بیوی تو فارغ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمسا کا بے امرات کا، اپنی بیوی کو قابو میں رکھو، پکڑے رکھو،
یعنی تمہاری طلاق نہیں ہوئی کیونکہ مجھے اتنی حدیثیں زبانی یاد ہیں۔ تو اتنے عظیم محدث جو تھے اور اللہ رب العزت نے آپ کو بلا کا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کی جب آخری وقت آیا، روح کف سنسری سے پرواز کر رہی تھی اور جان کنی کی عالم تھا، اسی دوران بڑے بڑے علماء اور محدثین کرام آپ کے پاس موجود تھے۔ اب انہیں یاد آیا وہ حدیث طیبہ جس میں اپنی جو ہے میت کو کلمے کی تلقین کا حکم آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، سرکار نے فرمایا کہ اپنے میت کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ لیکن اتنے عظیم محدث کے سامنے اب وہ شرما رہے تھے علماء کہ کیسے ان کو جو ہے تلقین کریں، جو 7 لاکھ حدیث طیبہ کا حافظ اور اتنا عظیم محدث ہو گزرا ہے۔ انہوں نے ایک ترکیب سوچی، ایک حدیث طیبہ کی، کیونکہ اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ بہت سادے ہیں، تو انہوں نے جو حدیث طیبہ کو روایت کرنا شروع کر دیا کہ حدثنا ضحاک عن عبد الحمید، اس طرح آگے حدیث عن فلاں اور کچھ راوی بیان کرنے کے بعد وہ رک گئے۔ تو حضرت امام ابو ذر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب وہ رکے تو آپ کے آخری لمحات تھے، آگے آپ نے حدیث پڑھنا شروع کر دی کہ عن فلاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ ان الفاظ پہ پہنچے کیونکہ علماء بھی یہی چاہتے تھے کہ آپ کی جو ہے زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے۔ اس حدیث طیبہ کو پڑھ کے جب ان کلمات پہ پہنچے کہ لا الہ الا اللہ، آپ کی روح کفش نصری سے پرواز کر گئی۔ یہ حدیث طیبہ سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے اور مکمل حدیث اس طرح ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، سرکار نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ بن جائے میرا رب اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ یوں عظیم محدث حافظ الحدیث 264 ہجری کے اندر دار فنا سے دار بقا کی جانب کوچ فرما گئے۔